بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 274، آیت نمبر 146 تا 152 سورہ آل عمران۔ واقعہ احد کا بیان چل رہا ہے اور مشہور سوال مشرکین اور منافقین کا کہ یہ نبی برحق نہیں ہے، اس کو احد میں شکست ملی ہے، تو اس کا تفصیلی جواب کہ شکست تو نہیں ملی بلکہ فتح ملی ہے، اور شکست جو عارضی ملی ہے اس کے وجوہات اور اسباب کا بیان چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق اور صفات مجاہدین کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسی صفات اور ایسے اوصاف جو کہ مومن مخلص کے لیے ہونے چاہیے وہ کیا کیا ہے۔ تو فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اس آیت کے اندر ایک تو زجر ہے، ڈانٹ ہے مومنین کو کہ آپ میدان جنگ میں سستی کیوں کی ہے، اور ایسی سستی اور کمزوری اور عاجزی نہیں دکھانی دشمن کے سامنے، کیونکہ پہلے انبیاء کی جو جماعتیں تھیں انہوں نے بھی یہ جنگیں کی ہے اور وہ میدان میں ڈٹے رہے، بلکہ دعا اور استقامت کے ساتھ اور تثبت ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ ساتھ ساتھ تہذیب الاخلاق کے 3 صفات ذکر کی آیت کے اندر کہ وہن، سستی نہیں ہونی چاہیے، یعنی بے ہمتی، اور دشمن کے مقابلے میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے میدان کے اندر، اور مستکان ہوں یعنی دشمن کے سامنے عاجزی اور ہتھیار ڈالنے نہیں۔ تو فما وہنوا، بس وہ سستی نہیں کی انہوں نے، لما، ان مصائب کی وجہ سے، اصابہم جو ان کو پہنچے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وکأی من نبی، اور بہت سارے انبیاء۔ یہ کأی من نبی مبتدا ہے اور قاتل اس کی خبر ہے، اور قاتل کے اندر ضمیر جو ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معہ ربیون کثیر، یہ جملہ حال بنتا ہے قاتل کی ضمیر سے، اور بھی ترکیبیں ہیں لیکن یہ راجح ہے، تو معنی ہوگا وکأی من نبی، بہت سارے انبیاء، قاتل، اللہ کے راستے میں لڑے، انہوں نے جنگیں کی، جہاد کیا۔ تو یہ مسئلہ پرانا ہے، آج کا نہیں، لہذا آیت کے اندر گوئے کہ تشجیع اور بہادری دلائی جا رہی ہے مومنین کو اور صحابہ اکرام کو کہ آپ بہادری دکھائیں اور لڑیں۔ معہ ربیون کثیر، اس حال میں کہ ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے تھے، اللہ والے ان کے ساتھ بہت سارے ملے خدا پرست لوگ اور اللہ والے، رب والے، تو ان کے ساتھ لڑے اور وہ میدان میں فما وہنوا، سست نہیں ہوئے ان مصائب کی وجہ سے جو ان کو پہنچے اللہ کے راستے میں، یعنی بے ہمتی انہوں نے نہیں کی، وما ضعفوا، اور کمزور نہیں ہوئے دشمن کے مقابلے میں میدان کے اندر، وما استکانوا، اور دشمن کے سامنے عاجز اور جھکے بھی نہیں۔ وہن کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، یعنی دلی بے ہمتی اور کمزوری بھی نہیں دکھائی، اور ضعف کا تعلق جسم کے ساتھ ہے کہ جسم میں اسباب کے اندر کمی اور اسباب کا نہ پیدا کرنا اور دوڑ بھاگ جنگ نہ کرنا، اور مستکانوا سکانت سے ہے بمعنی عاجزی اور ہتھیار پھینک دینا اور تسلیم ہو جانا اور دشمن کا ہو جانا۔ ربیون، اخفش کے نزدیک یہ اصل میں ربن تھا، اور ربن کے فتح کو کثرت سے بدل دیا تو ربن ہوگی، اس کی جمع ربیون آئے، معنی خدا پرست لوگ، جبکہ عام تابعین اور صحابہ اکرام کے نزدیک یہ ربتن کی جمع ہے ربیون، تو معنی ہوگا اللہ والے خدا پرست لوگ۔ فما وہنوا، وہن تو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس پر تفصیل پہلے گزر گئی ہے۔ وما ضعفوا، یہ جسم کے ساتھ تعلق ہے، جسمانی کمزوری۔ وما استکانوا میں یہ سکانہ سے مشتق ہے، اور سکانہ کا معنی عاجز ہو جانا، تو مستکانوا عاجز نہیں ہو، وہ کہ سین جو ہے یہ اصلی کلمہ میں سے ہے۔ اور دوسری قول اس کے اندر یہ کہ یہ کان یکون سے ہے، اور کان یکون کو باب استفعال پر لے جائیں تو استکانہ ہو جاتا ہے، تو معنی وما استکانوا، وہ دشمن کے نہیں ہوئے، یعنی بکے نہیں، کہ ہار جائیں اور کم ہمت ہو جائیں اور پھر دشمن کے سامنے بک جائیں پیسے پر، یا
ومستکان، بعد نے کہا کہ کان یقین اجوف، یہی ہے کان یقین کہ ذلت کو کہتے ہیں، ومستکان، اور ذلیل نہیں ہوئے دشمن کے سامنے، تو مانا اپنی عاجزی دشمن کے نہیں ہوئے، دشمن پر بکے نہیں، دشمن کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ مقابلہ جاری رہا اور ڈٹ کر لڑتے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، یہ ہے صابرین مانا ڈٹ جانے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صابرین سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، کہ میدان جنگ کے اندر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ دشمن کے سامنے کم ہمتی کی باتیں یا ہار جانے کی باتیں یا تسلیم ہونے کی باتیں، بلکہ وما کان قولہم، نہیں تھا ان کا قول مانا دعا، یعنی معنی یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر دعا بھی کرنی چاہیے، تو نہیں تھی ان کی دعا الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب معاف کر دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، واسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، ہمارے دین کے اندر، ہم سے دین کے اندر اسراف کہتے تجاوز عن الحد کو، اور ذنوب جمع ذنب بمانا بوجھ کے، جو ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے، جو ہم سے دین میں زیادتی ہو جاتی ہے، وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدموں کو مضبوط کر، وانصرنا، ہمیں غلبہ دے دے، علی القوم الکافرین، قوم کافر کے خلاف۔ وآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا بہت ہی اچھا بدلہ۔ دنیا کا بدلہ مال غنیمت، اور دنیا کے اندر عزت، نیک نامی، مرتبہ، عزت، اور حسن ثواب الآخرت، وہ جنت ہی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، محسن بمعنی مخلصین کے ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح مخلصین کو محبت کرتا ہے، ایسے مخلصین کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ایک اور رسول کا ذکر ہے، تعذیب الاخلاق کا مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کفار کی بات بالکل مت مانو مسلمانوں، خاص کر دین کے بارے میں، بلکہ کافروں سے بائیکاٹ کرو، اگر ان کی باتیں مانی اور ان کے ساتھ مل گئے تو تمہیں وہ مرتد کر دیں گے، تمہیں تمہارے دین سے وہ ہٹا دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی تہذیب اور ثقافت نہ رہے، یہ ہماری طرح بے تہذیب اور بے حیا اور فاحش اور بے دین بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر تم نے بات مانی ان لوگوں کی جو کافر ہے، یردوکم، وہ کر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں پیچھے کی طرف لے جائیں گے، اسی جہلیت کی طرف اور اسی اپنے دین کی طرف اور غلط باتوں کی طرف۔ فتنقلبوا، بس تم ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والے کامل درجے میں، اور خاسرین سے مراد یہ کہ خسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ یہ آیت نمبر وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اس کا ماقبل سے ربط کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو اس لیے ان کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا اور میدان میں دعا مانگی، یہ ربط ہے، صبر بھی کیا اور دعا بھی مانگی۔ یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے کہ بعض منافقین نے یہ باتیں کی ہے میدان کے اندر یا جنگ احد کے موقع پر کہ ابو سفیان سے معافی مانگی جائے یا اپنا دین چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پہلی امتوں میں تو صرف یہ ہے کہ وہ صبر کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے، ایسی کمزور باتیں نہیں کرتے تھے۔ آتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کا اجر دیا، اور یحب المحسنین، یہ علت ہے دعا کی قبولیت کے لیے، جب اللہ محبت کرتا ہے تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہے کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے، اگر تم ان کے بائیکاٹ نہیں کرو گے تو پھر یہ کافر تمہیں واپس تمہاری جہلیت کی طرف لے جائیں گے، ان کی تہذیب، ان کا طریقہ، ان کی نظام کو اگر مانا جائے گا تو فتنقلبوا خاسرین، نقصان میں آ جاؤ گے، اور نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں۔ آخرت میں تو جہنم میں جاؤ گے، اور دنیا کے اندر ذلیل، بدنام اور رسوائی کہ کافروں کے سامنے ڈر گئے اور جھک گئے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ کس سے دوستی لگائیں؟ جواب دیا بل اللہ مولاکم، اللہ ہے جو تمہارا مددگار ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس سے دوستی لگاؤ۔ اور یہ ابو سفیان کا جو نعرہ تھا جس نے جاتے وقت یہ کہا اولو حبل، کہ جی حبل، حبل بت شہید زندہ باد، اور پھر کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اور بل اللہ مولاکم،
نعم المولا و نعم النصیر، تو گویا کہ یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ مولا ہے اور وہ خیر الناصرین، اللہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ خیر الناصرین کہ اللہ کی قدرت بھی کاملہ ہے اور علم بھی کامل ہے، اور قدرت کامل ہو علم کامل ہو تو وہ خیر الناصرین ہے۔ ان کافروں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت رکھو۔ اللہ مدد کیسے کرے گا؟ سنلقی فی قلوب الذین، ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں الرعب، ہیبت۔ رعب مانا کافروں کے دل میں خوف اور ہیبت پیدا ہو جائے گی، وہ تم سے ڈر جائیں گے۔ یہ جو دل کے اندر خوف اور ہیبت کافروں کے دل میں آ جائے گی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو بما اشرکو سے اس سبب روحانی کو ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ شرک اور کفر ہے۔ بما اشرکو اس وجہ سے کہ انہوں نے حصہ داری دی اللہ کے ساتھ، ماں ان چیزوں کو لم ینزل بھی، اللہ نے نہیں اتارا بھی ان کی عبادت کے اوپر، یا بھی اس کے اشراک کی ہی، او بعبادتی ہی ای بمعبودیت ہی، اس کی معبودیت اور اس کی اشراک شریک ہونے پر سلطان کوئی دلیل۔ معنی یہ ہے کہ شرک کے اوپر کوئی دلیل منزلہ نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی والا یہاں لکھتا ہے کہ توحید کے لیے برہان سماوی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو بھی مسئلہ عقیدہ کا ہوگا اس کے لیے جب تک دلیل منزل نہ ہو تو وہ بات عقیدے میں ثابت نہیں کی جا سکتی، عام کتاب نہیں چلے گی، قرآن و حدیث چلے گا۔ اس لیے شرک جو ہے اس کے اوپر دلیل منزلہ نہیں، عام کتابوں سے دلیل لوگ دیتے ہیں لیکن دلیل منزلہ نہیں ہے۔ وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور بہت برا ہے ظالموں کا ٹھکانہ۔ مسوا اس ٹھکانے کو کہتے ہیں موضع الاقامت، جو رہنے کی جگہ ہو لیکن غیر اختیاری انسان کے اختیار میں نہ ہو، اور ماوا اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے اختیار میں ہو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ سے گویا کہ منافقین اور مشرکین کا اعتراض وہ تازہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ مسلمانوں کو غلبہ اور فتح دیتا ہے، تو احد میں کہاں دی؟ احد میں تو شکست کھا گئے۔ تو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ سے جواب ہے، جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَ، اللہ نے پورا کیا ہے اپنے وعدے کو۔ لفظ صدقہ وعدے کے ساتھ آ جائے تو بمانا پورا کرنا کے ہے۔ البتہ تحقیق اللہ نے پورا کیا اپنے وعدے کو احد کے اندر کہ تمہیں فتح عطا کی ہے۔ اس تحسونہم، جس وقت تم ان کو کاٹ رہے تھے، بإذنہ، اللہ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے۔ اذن سے مراد بامدادہ و توفیقہ ہے، اور حس کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بالکل جڑ سے کاٹ دینا، مراد قتل ہے، قتل کر رہے تھے۔ اور اول حملے کے اندر 22 آدمی جو ہے وہ کافروں کے مارے گئے، مفسرین نے لکھا ہے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہ غایہ ہے کہ اس کے بعد جو شکست ہوئی تو اس کی اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک اذا فشلتم، تم نے کم ہمتی کی، کمزوری دکھائی، اور تنازعتم، تم نے اختلاف کیا، فی الامر، نبی کے امر کے بارے میں، اور مراد امر سے امر النبی بقیام الجبل، پہاڑ پر جو نبی کا حکم تھا کہ 50 تیر اندازوں کو کہ یہاں رہو، اس کے اندر اختلاف کیا اور 40 نیچے آ گئے۔ وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد، یہ عام خطاب ہو گیا۔ تنازعتم فی امر النبی، اور فشلتم مانا کمزوری، اور تیسری بات عصیان، تو نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، بعد اس کامیابی کے یا مال غنیمت کے، اراکم جو اللہ نے تم کو دکھایا، ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے۔ ابو حیان نے لکھا ہے کہ ما تحبون سے مراد الظفر والغنیمت، اور سورہ صف کی آیت ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اللہ کی مدد ہے، اور نصر من اللہ وفتح قریب، فتح قریب ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ما تحبون، جس کو صحابہ محبت کرتے تھے، وہ یہ کامیابی ہے اور فتح ہے۔ بعض لوگوں نے صرف مال لیا ہے، یہ صحابہ اکرام کی توہین کی ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم ہے، یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، مانا جس وقت تم نے کمزوری دکھائی اور اختلاف کیا اور عصیان کیا تو منعکم النصر، اللہ نے اب تم سے اپنی مدد کو روک لیا۔ یہ گویا کہ شکست کی وجوہات ہو گئے، جو کہ تنازع اور عصیان اور فشل مانا کمزوری ہے۔ منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے وہ ہے جو دنیا کا طلب کرتے تھے، ومنکم بعض وہ ہے من یرید الآخرہ، جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں جب اللہ یہ چاہتا کہتا ہے، یہ نہیں کہا منکم من یحب الدنیا، یہ تو توہین ہے کہ دنیا کی محبت، یہ تو گناہ ہے۔ البتہ دنیا کا ارادہ کرنا اور نفس دنیا کا طلب کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ من یرید الدنیا کے اندر انتہائی مقام اور شان صحابہ اکرام ہے کہ وہ نفس ارادہ اور جس کو طلب کہتے ہیں وہ چیز ہے۔
ثم صرفکم، یہ عطف ہے محذوف کے اوپر، گویا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے پہاڑی کے پیچھے سے لشکر لے کر آئے اور 10 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا، جن کا امیر تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خالد نے آواز لگائی ابو سفیان کو، کہا کہ آ جاؤ جنگ، میدان جنگ کی طرف۔ تو سامنے سے ابو سفیان اور پیچھے سے خالد آ گئے، تو اس درمیان میں صحابہ اکرام بہت پھنس گئے اور 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ تفصیلی واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ثم صرفکم مانا ابتلیتم وامتحنتم، تمہیں امتحان میں ڈالا گیا اور تمہاری آزمائش لی گئی۔ ثم صرفکم، پھر تمہاری توجہ پھیر دی، عنہم ان سے، یعنی جنگ سے تمہاری توجہ اللہ نے پھیر دی، اس نافرمانی کی وجہ سے یا اس غلطی کی وجہ سے۔ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تم پر آزمائش میں تمہیں ڈالے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ ساتھیوں کو شہید ہو جانا، عارضی شکست کا مل جانا، اور اس نبی علیہ السلام کی موت کی خبر، اور بہت سارے مصائب اور تکلیفیں، مال غنیمت کا فوت ہو جانا، یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہتا ہے قسم ہے اللہ کی کہ اللہ نے معاف کر دیا تم کو، یہ جو تم سے غلطی ہو گئی ہے اس کو اللہ نے معاف کیا۔ یہ وہ جو چوٹی پر 50 آدمی سے ان سے جو غلطی تھی اس کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ نے معاف کی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر، اور اللہ بڑا احسان کرتا ہے۔ اس بات کی آیت کے اندر یہ دلیل ہے کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی یہ انسان پر مصیبت اور تکلیف کو لاتی ہے۔ جو انسان خلاف سنت کام کرتا ہے تو یہ سبب ہے مصائب اور تکلیفات کا۔ تو ہم تو ہر وقت خلاف سنت چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارے ساتھ معمولی حساب نہیں فرماتا، پھر بھی اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ البتہ صحابہ اکرام سے معمولی سی غلطی ہو گئی اور اس پر مصائب اور تکلیفات ان پر اللہ لے آیا۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی کامل تربیت کی ہے، اور اس لیے ان کے اوپر معمولی غلطیوں سے ان کی گرفت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔